الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہم سب کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ ہمارا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور ہم کو تربیت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارے اوپر ساری نعمتیں نازل کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جو لوگ یہ نہیں مانتے، جیسے بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، سمجھ میں آنے، یہ سب گمراہ ہے اور راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہمارا جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی روزی پہنچاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کا رازق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کو روزی پہنچاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو پیدا کیا، اس پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میری عبادت کرنا ہے، میری بات کو ماننا ہے۔ اب یہ عبادت میں کیا کیا جائے گا، کس طریقے سے کیا جائے گا، وہ ساری تفصیلات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس میں کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا ہے، ماں کا باپ کے ساتھ، ماں کا شوہر کے ساتھ، بچے کا ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے رہنا چاہیے، یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتائے، اور انہی احکامات کو ہم شریعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ جس طریقے سے ہماری زندگی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس طریقے سے رہیں، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کی جو تفصیلات بتائی، اسی تفصیلات کے مطابق زندگی گزارنے کو کیا شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اسی طریقے سے ایک تو ہوتا ہے بصر اور ایک ہوتا ہے بصیرت، دونوں الفاظ تو قریب قریب ہی ہے لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھ سے جو ظاہری طور پر دیکھتا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کتاب پڑی ہوئی ہے، کیا کوئی چیز ہے، اس کا تعلق آنکھ کے دیکھنے کے ساتھ ہے، ظاہری آنکھ کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے دل کے ذریعے سے بھی بعض چیزیں آدمی کو پتہ چلتی ہے، اور دل کے ذریعے سے بھی آدمی بعض چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ مفید ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اس کو بصیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بصارت اور بصیرت یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب جب آدمی کسی راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، کسی جگہ پر جانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک مقصود ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے، چوک تک جانا ہے، اسٹیشن تک جانا ہے، یا مسجد تک جانا ہے، سمجھ میں؟ پھر اس کے لیے راستہ ہونا چاہیے، اور راستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس راستے کو دکھائی بھی دینا چاہیے تاکہ اس راستے پر آدمی وہ چل سکے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچنا یہ مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ مقصود ہے، اور وہاں تک چلنا جو ہے یہ جو ہے کیا ہے، شریعت ہے، اور یہ راستہ ہے، اور اس شریعت کے اوپر اس راستے کے ساتھ تم چلو گے تو اس چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جس کام کے لیے تم کو پیدا کیا ہے وہ کام تم پورا کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود بھی پورا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مسرت حاصل ہوگی۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہماری عبادت کرنے سے، ہماری شریعت کے اوپر عمل کرنے سے اللہ جل جلالہ و من والہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آنا؟ ہم جو اگر عبادت کر رہے ہیں، ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے صرف ہم ہی کو فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں تھا، یا مرنے سے پہلے حضرت کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد جب کیا کہتے ہیں یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا اور اس کے بعد کا جو زمانہ آئے گا وہ سارا اطاعت اور فرما برداری والا زمانہ ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی میں بھی کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ جو ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوگا، جو ہم نہیں کرتے ہیں اس کا نقصان بھی ہم ہی کو ہوگا۔ سمجھ میں آنے؟ اس کو شریعت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور میں نے یہی بتایا کہ شریعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل ہے، ایک دستور عمل ہے، اور ایک کتاب ہے کہ جس کتاب میں یہ سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں اور نبی پر نازل کیے ہیں۔ موجودہ زمانے میں یہ شریعت جو ہے، جس کو شریعت اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ کتاب جو احکام کے ہیں اس کو قرآن پاک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کے ہر حکم کو ماننا، قرآن پاک کے ہر حکم کے مطابق زندگی گزارنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، سنت کی اتباع کرنا، یہ سب کے سب ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب کو، دوسرے راستے کو وہ اختیار کرتا ہے، جیسے کافروں نے کفر کو اختیار کیا ہے، نصرانیوں نے نصرانیت کو اختیار کیا ہے، یہودیوں نے جوخلے اور یہودیت کو اختیار کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے، بلکہ قیامت تک کے لیے جتنے آدمی پیدا ہوں گے، جہاں بھی پیدا ہوں گے، سب کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو کیا ہے منہاج، راستہ بنایا گیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس شریعت کو ہی معتبر قرار دیا گیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی صحیح دین ہے، اسلام ہی صحیح راستہ ہے، اسلام ہی صحیح جگہ ہے۔ تو گویا کہ اس کو ہم اپنی اصطلاح میں شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے تمہیں پوچھے کہ تمہاری شریعت کون سی، تو ہم کہیں گے کہ اسلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے کر آئے، جو ہدایت لے کر آئے وہی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول کی باتوں کو ماننے والے، جاننے والے ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی آدمی پوری بصارت کے ساتھ صحیح راستے پر چل رہا ہے تو اس صورت میں وہ بہت آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر اس راستے میں وہ چل تو رہا ہے لیکن اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے، بصارت اس کی ٹھیک نہیں ہے، آنکھ اس کی ٹھیک نہیں ہے، کہیں ٹھوکر کھائے گا، کہیں کچھ کرے گا، کہیں راستہ میں گرے گا، کہیں کچھ کرے گا، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو اس وجہ سے ہمیں اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب نازل کی، اس کتاب کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی، کہیں تفسیر کے اعتبار سے، کہیں فقہ کے اعتبار سے، کہیں کس کے اعتبار سے، اور انہی کو سامنے رکھ کر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے،
ہمیں اسی میں راستہ ڈھونڈنا ہے، اور اسی کو راستہ ڈھونڈ کر اگر ہم چلیں گے تو شریعت پر ہمارا عمل ہوگا، اور شریعت پر عمل کر کے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس شریعت پر اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا ہے، سمجھ میں آیا، یا اس شریعت کے علاوہ کوئی دوسری شریعت کو تلاش کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ابھی قرآن کی آیت بتائے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا، چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، سمجھ، جیسے آج کل دنیا میں بہت سارے مذاہب رائج ہیں، چلتے ہیں، اور لوگ اس کے چلانے والے چلاتے بھی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ہمیں شریعت محمدیہ کہو، شریعت اسلامیہ کہو، یا اسلام کہو، قرآن کہو، مسلمان کہو، جو مذہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، پوری دنیا کو اس کا ماننا ضروری ہے، اور اس کے مطابق اگر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا فائدہ ہوگا، اور اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم ہی خود نقصان اٹھائیں گے۔ اب یہ جو شریعت ہے، یہ شریعت جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی احوال، جتنے بھی حالات، جتنے بھی صورتیں وغیرہ ساری پیدا ہوگی، سب کے لیے اس میں احکامات موجود ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہی نہیں کہ صرف نماز کے مسائل ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کس طرح وضو کرنا ہے، کس طرح غسل کرنا ہے، نہیں، بلکہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے چاہے آدمی کمپیوٹر کے زمانے میں پہنچ جائے، چاہے ڈیجیٹل کے زمانے میں پہنچ جائے، چاہے زمانہ جاہلیت میں پہنچ جائے، ہر آن و ہر لمحے کے مسائل اور راستے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بنائے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور بنانے والا وہ بھی اللہ جل جلالہ ہے، کہ جو موجودہ حالات کو بھی جانتے ہیں، گزشتہ کیا ہوا وہ بھی جانتے ہیں، ماضی کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یا مستقبل میں کیا ہوگا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا علم ہے۔ اب جب کسی آدمی کے پاس، کسی ذات پاک کے پاس اتنا سارا علم ہو، اور اس سارے علم کو سامنے رکھ کر کوئی قانون بنائے گا، تو اس قانون میں وہ لچک رکھے گا کہ نہیں، کہ بھائی ماضی کی حالت یہ تھی تو اس کے لیے یہ حکم ہے، حال کی حالت یہ ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے، اور استقبال کی حالت یہ ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے، سمجھ میں آ گیا، وہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس کے احکامات کو منسوخ قرار دینا یا اس کے احکامات کو بدلنا، یہ کسی ہمارے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں تم نے سنا ہوگا کہ ہماری حکومت کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ دیکھو ہر چیز میں کیا کہتے ہیں، پارلیمنٹ والے قانون بناتے ہیں، لیکن 25 سال میں اس قانون میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے وقت کے بدلنے کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، اس وجہ سے احکام بھی بدلنے چاہیے، احکام بھی بدلتے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ چونکہ تم لوگ اس احکام کو بناتے ہو، اور تمہارے پاس اتنا نالج، تمہارے پاس اتنا علم، تمہارے پاس اتنا دماغ، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ساری چیز تمہارے سامنے ہو، اس وجہ سے جو سامنے کی چیز ہوتی ہے اسی کو دیکھ کر تم بناتے ہو، اور وہ تھوڑے سالوں میں وہ بدل جاتی ہے، اس وجہ سے تمہارے احکام کی اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمارا جو قانون ہے وہ قانون بنانے والا ماضی، حال، مستقبل ہر چیز سے واقف ہے، اور اس واقف ہونے کے ساتھ اس نے اس حکم کو بنایا ہے، اس وجہ سے اس کو بدلنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے، اور اگر کوئی بدلے گا بھی تو اس کے بدلنے کا اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟
اب حکومت کی طرف سے چاہے بدل جائے لیکن ہمارا جو حکم ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جس نے بنایا ہے وہ اگر اس کو بدلے گا تو یہ بدلنا درست ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو حالت تھی، اس حالت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ کر توریت نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت انہوں نے انہی لوگوں کو سامنے رکھ کر جو مسائل تھے وہ بیان کیے تھے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام شریعتیں جتنے بھی ہیں، تمام احکامات جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے احکامات ختم، اور صرف اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہ گئی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہ کر سکتے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کرنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ جل جلالہ نے ہماری کامیابی کے لیے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، اسلام، جو شریعت، جو قرآن ہمیں عطا کیا ہے، جو کتاب ہمیں عطا کی ہے قرآن، جو رسول ہم کو عطا کیا گیا ہے، وہ رسول بھی سارے رسولوں کا سردار ہے اور سب رسولوں سے ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ان کی جو لائی ہوئی شریعت ہے وہ دوسرے نبیوں کی طرح مخصوص جماعت کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں تھی، سمجھ میں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام قوموں کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے لیے، چاہے وہ UK میں رہنے والے ہو، یورپین ہو، یا افریقہ میں رہنے والے افریقن ہو، یا ہندوستان میں رہنے والے انڈین ہو، یا دوسرے ملکوں میں رہنے والے ہو، سب کے لیے ایک ہی کتاب ہے، ہدن للمتقین، قرآن کی ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اس کو اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ تمہاری شریعت۔ ابھی تمہارے سامنے ایک بات بتانے جا رہے ہیں، وہ پہلے ذہن میں رکھ لو، اور وہ یہ کہ ہم عام طور پر بول چال میں دو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ سمجھ میں؟ اب شریعت تو کیا ہے وہ تو میں نے بتا دیا، لیکن معرفت اور حقیقت اور یہ سب کیا ہے اس کی تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک کو اچھی طریقے سے پہلے سمجھ لو کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ اب شریعت میں تمام چیز میں نے ابھی بتا دیا، بچپن کے احکام موجود، جوانی کے احکام موجود، بڑھاپے کے احکام موجود، مرد کے احکام موجود، عورتوں کے احکام موجود، ڈیجیٹل زمانے کے احکام موجود، اور اسی طریقے سے کمپیوٹر کے زمانے کے احکام موجود، اور اس سے بھی آگے اگر کوئی دوسری حالت آئے گی تو اس کے بھی سارے احکام قرآن پاک میں موجود ہیں اور ملیں گے اور ہے، اور اس کے اصول ضوابط وغیرہ سب موجود ہے۔ یہ شریعت۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کو ہم دین کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، وہ پورا کا پورا 5 چیزوں کا مجموعے کا نام ہے۔ سمجھ میں؟ ایک چیز نہیں ہے، اس میں 5 چیزیں ہیں، اور یہ جب 5 چیزیں آدمی اس 5 چیزوں کے اوپر عمل کرے گا تو وہ پوری شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اگر ایک ہے تو وہ پوری شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مثلا بازار میں تم جاتے ہو تو وہ سبزی بیچنے والا 1 2 3 4 5 6 جتنے اقسام کی سبزیاں ہیں سب لکھ کر وہ بیٹھتا ہے، تبھی ہم اس کو کیا ہے، سبزی فروش کہتے ہیں۔ اگر صرف ہڈی کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس ذہن سے نکل گیا، ادرک کی ایک ٹکیا لے کر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو تم اس کو کہو گے کہ یہ سبزی فروش ہے؟ سمجھ میں؟ کوئی مولی لے کر بیٹھا ہو، صرف ایک ہی مولی لے کر بیٹھا ہے، سمجھ میں؟ تو نہیں ہوتا نہیں۔ تو اسی طریقے سے شریعت جو ہے وہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔
یہ پانچوں چیزیں شریعت میں داخل ہیں اور ان پانچوں چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ پانچوں چیزیں صحیح ہوگی تو اس صورت میں وہ شریعت والا ہوگا، وہ دیندار ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ آج ہم لوگوں میں یہ ہے، جیسے میں ہوا یا آپ ہوئے، چلو آپ نہیں صحیح میں ہی ہوا، کہ اگر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دیندار میں ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں اور وہ چلے لگا لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دیندار ہے، جو دوسرے چلے نہیں لگاتے وہ کیا ہے، ہمارے جیسے نہیں ہیں یا دیندار نہیں ہے، جو بھی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنوں نے ایک ایک چیز اختیار کر لی ہے اور اختیار کر کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو پورے دیندار ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بتانا ہے کہ دین کسی ایک کام کا ایک چیز کا نام دین نہیں ہے، نماز کا نام دین نہیں ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے روزے تو بڑی پابندی کے ساتھ رکھیں گے۔ بہت بوڑھے کو بھی ہم نے بھی دیکھا، وہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ روزہ پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن نماز ایک بھی نہیں پڑھتا ہو۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ان ساری مثالوں کے ذریعے سے یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ شریعت 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ سب سے پہلے عقائد، عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عقیدہ کا معنی کیا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ دل سے کسی چیز کے پختہ ارادہ کرنے کا نام عقیدہ ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اب پھر عقیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یا دوسرے ساتھ کیا کیا عقیدے ہونے چاہیے، کتنے عقیدے ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے آپ حضرات جانتے ہیں، پڑھا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، دیکھا نہیں، ہماری طرح نہیں ہے، لیکن ہے کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جو اس کے اسماء ہے، اس کے صفات ہیں، اس سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے ہمارا یہ ایمان ہے مجمل۔ پھر اس کے بعد ایمان مفصل وغیرہ۔ بہرحال تقریباً 50 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں صحیح ایمان اور صحیح یقین لانا ضروری ہے۔ اگر ان 50 چیزوں پر، جس میں بہت ساری چیزیں آ گئی، قیامت بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کے اوپر بھی ہے، فرشتوں پر بھی ہے، یہ سب چیزیں تقریباً 50 ہے۔ تو سب سے پہلا ضروری شریعت میں ہے عقائد۔ اگر عقائد میں خرابی ہے، عقائد میں گڑبڑی ہے تو سمجھ لو کہ دین میں ہی گڑبڑی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اس گڑبڑی کی وجہ سے یہ گاڑی اب آگے چلے گی ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ بعض چیزیں جو ایسی ہیں وہ فروعات میں سے ہیں، جیسے سائیکل کا یا گاڑی کا پہیہ وغیرہ، کبھی اس میں ہوا کم ہو جاتی ہے، کبھی اس میں پنکچر ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس صورت میں کبھی چلتی ہے، کبھی نہیں بھی چلتی، لیکن یہ عقائد جو ہیں یہ بنیادی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے عقائد درست ہونے چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ پرانی جو امتیں ہیں ان پرانی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، یعنی پرانی امتیں جس طریقے سے انہوں نے جو کیا ہے تم لوگ بھی وہی کرو گے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو اس میں بھی داخل ہوں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور تم 73 فرقوں میں، ایک فرقہ بڑھ کر 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چنانچہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے اعتبار سے آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہو، فرقہ معتزلہ، فرقہ خارجی اور اس قسم کے جو بہت سارے فرقے ہو گئے، وہ سب فرقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے وہ سارے کے سارے ہو گئے۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو وہ فرقہ کون؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ما انا علیہ
و اصحابی، جس طریقے پر، جس راستے پر، جس سنت پر، جس شریعت پر، جس طریقے پر میں اور میرے صحابی ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، میرے صحابہ جو ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، ان کے صحابہ کی پرانی تاریخ کو میں نہیں دہرانا چاہتا، اشارہ کر دوں کہ پرانے زمانے میں مسلمان ہونے سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی، عرب کے اخلاق کیا تھے، عرب کے اعمال کیا تھے، عرب کیسے تھے، وہ اب جانتے ہیں۔ اور نہیں جانتے ہو تو دیکھ لو، زمانے جاہلیت کی تاریخ تمہیں ملے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا جوخم اٹھا کر اپنے قتل کا منصوبہ تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تک بھی ہو چکا، ان ساری چیزوں کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو پہنچایا اور شریعت کی تعلیم کو پھیلائی، اور اس زمانے کے کچھ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پوری طریقے سے مان لیا، پوری طریقے سے کر لیا، کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کو صحابی کہا گیا، اور انہوں نے ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے جب اتنا بڑا استاد ہو، اتنا بڑا ماہر ہو، اور اس ماہر کے پاس جو لڑکے پڑھیں گے وہ ظاہر بات ہے وہ بھی تو ماہر ہی ہوں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے رہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھا، شریعت کو دیکھا، شریعت پر عمل کیا، وہ اتنے اونچے درجے پر ہو گئے کہ جن کو قرآن پاک نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان صحابہ کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ موجودہ زمانے میں، ہمارے زمانے کا بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا غوث، وہ ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اور پھر صحابہ میں بھی درجات، اور ان میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ صدیقیت کا ہے، سمجھ میں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو پوری طریقے سے سمجھا، سمجھ کر اپنے دماغ میں بٹھایا، اپنے دل میں بٹھایا، اور اسی کے اوپر وہ رہے، اور اس میں ذرا سی بھی چینجنگ کو صحابہ نے کبھی پسند نہیں کیا۔ بہت سارے واقعات میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، میں بتا بھی لوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی ایسی ذرا سی حرکت کی گئی جو سنت کے خلاف تھی، تو فوراً کھڑے ہو کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اس طریقہ سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے، اس طریقے سے رہو گے تو کامیاب رہو گے، اور اس طریقے کرو گے تو ناکام رہو گے۔ بہرحال آپ حضرت پڑھانے والے ہیں، وہ حضرت اسی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام شریعت کو پوری طریقے سے اپنے دل میں جمع کیا، اس پر عمل کیا، عمل کر کے بتایا، اور عمل کر کے کیا ہے صحابہ نے دوسروں تک بھی پہنچایا، اور یہ شریعت ہمارے پاس اسی طریقے سے پہنچی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت یا جو طریقہ بیان کیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوری طریقے سے اختیار کیا، مرنا پسند کیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، سنت کو چھوڑنے کو پسند انہوں نے نہیں کیا۔ بہرحال یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تک پہنچی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہنم میں نہ جانے والا، جہنم سے نجات پانے والا وہ فرقہ کون سا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ
و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے آج ہم لوگوں کو ہر عمل سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ عمل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تو وہ سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی گمراہی یا اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں۔ اور اگر وہ کام ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا اور موجودہ زمانے کے لوگ اس کو چاہے کتنا ہی اس کو اچھا بتاتے رہیں، کتنا ہی اچھا اس کو کہتے رہیں، سمجھ میں آ گیا، وہ اس میں خیر ہے ہی نہیں، اس کو بدعت قرار دیا جائے گا، اس کو دین میں زیادتی کہا جائے گا اور اس صورت میں اس کو چھوڑا جائے گا۔ آج بہت ساری چیزیں ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، اپنی جماعت میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ نے نہیں کیا، لیکن ہم آج اس کو بڑا دھوم دھام سے دین اور شریعت سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں، یہ غلطی ہے۔ خیر، بہرحال اس وقت میں یہ آپ حضرات کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شریعت 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک کو تو کہا جاتا ہے عقائد، تو ہمارے عقائد بھی ما انا علیہ و اصحابی ہونے چاہیے۔ ارے سمجھ میں آ گیا؟ ما انا یعنی ہمارے عقائد بھی وہ ہونے چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے جو عقیدے تھے، بے ہی نہیں وہی عقیدے ہمارے ہونے چاہیے، تو ہم عقیدے میں پختے، عقیدہ میں پکے اور ہمارے عقیدہ صحیح اور ہم مسلمان۔ اگر ہم عقیدہ ایسا رکھیں جو صحابہ کے نہیں تھے اور ہم اس کو عقیدہ مان لیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو گمراہی ہوگی، غلطی ہوگی، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے۔ خود تصوف میں بھی سمجھ میں بعض لوگ پیر کو پتہ نہیں ہے صاحب عزت، پیر عزت والی چیز ہے، لیکن اس کو کیا ہے اتنا اونچا قرار دینا کہ رسول سے بھی اونچا قرار دے دو، نبی سے بھی اونچا قرار دے دو، ظاہر بات ہے غلطی ہے یہ، سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال تو اس وقت تو اس لائن کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک کا نام ہے عقائد، دوسرے کا نام ہے عبادات۔ عبادات آپ حضرات جانتے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب عبادت ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جس طریقے سے بتائی ہے اس طریقے سے کرنا ضروری، تبھی ہم کیا ہیں اس لائن میں پختہ ہوں گے۔ عقائد، عبادات، اور عبادات کے بعد معاملہ آتا ہے معاملات کا، سمجھ میں آئے؟ معاملات میں یہ تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ تعلق ہے، ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ معاملات ہے وغیرہ ساری چیزیں۔ اب اس میں تم دیکھنے جاؤ، سمجھ میں آیا؟ تو پتہ نہیں ابھی ہمارے ہاں کوئی تاجر بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ تاجر کو کہو کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے کہ مول صاحب بیٹھا رہے، تجارت نہ مسئلہ ہم نے پوچھو، ہمیں جانے کہ ہم تجارت کروانی تھی، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تجارت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے تو تمہارا دین پختہ ہے، ورنہ نماز پڑھتے رہو، کیا ہے عمرہ کرتے رہو، حج کرتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، لیکن کیا ہے تجارت اگر ناجائز طریقے پر کر رہے ہو، سود کے ساتھ کر رہے ہو، ناجائز طریقے پر بغیر قبضے کے ان چیزوں کو بیچ رہے ہو، خرید رہے ہو، آن لائن ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سمجھ میں آئے؟ تو بہت سا اس میں غلط بھی ہوتا ہے، اور اس غلط ہونے کی وجہ سے جو آمدنی آئے گی وہ آمدنی صحیح نہیں ہوگی، وہ حرام بھی ہو سکتی ہے، مکروہ بھی ہو سکتی ہے، وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو عقائد، عبادات اور معاملات کے بعد آتا ہے مزازیر کی، سمجھ میں آئے نہیں؟ جس میں جزر و توبیخ وغیرہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں 5واں نمبر آتا ہے اخلاق کا۔ اخلاق کے لیے اگر ہم دیکھو تو قرآن پاک
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سارے اخلاقوں سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ عمدہ۔ اب اگر آدمی عقائد بھی ٹھیک، عبادات بھی ٹھیک، معاملات بھی ٹھیک، گناہ وغیرہ بھی، شراب وغیرہ بھی نہیں پیتا، زنا وغیرہ بھی نہیں کرتا، سمجھ میں، لیکن اخلاق میں اگر گڑبڑ ہو، سمجھ میں آیا نہیں، تو پھر اس صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت پر عمل کرنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی، ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ تمہاری شریعت اسلام ہے، اور اسلام میں ان 5 چیزوں کو رکھا گیا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، مزاجر اور اخلاق، سمجھ میں آنے؟ اور اخلاق میں ایک کے ساتھ کسی طریقے سے پیش آنا، دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا، یہ سب چیزیں جو ہے، خود کس طریقے سے رہنا، سمجھ میں آئے؟ وہ سارا کے سارا اخلاق میں شامل ہے۔ اخلاق کی بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے اگر دیکھنے جائیں تو شاید میرا کہنا غلط ہوگا، ہمارا رسول تو سب سے اعلیٰ اخلاق والا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وقت سب سے زیادہ بد اخلاق، سب سے زیادہ برے، سب سے زیادہ بدتمیز، سب سے زیادہ گندے اگر دنیا میں کوئی ہے یا کسی کو سمجھا جاتا ہے تو مسلمان ہے، مسلمان ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ذرا برا تو لگے گا ہم لوگوں کو، لیکن ہے بالکل یہی بات۔ انگلینڈ میں ہم دیکھتے ہیں، سمجھ میں آیا، کہ راستے چلتے ہوئے تم چل رہے ہو، تمہارے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے، تم نے ذرا سا ہٹ گئے راستے میں سے، سمجھ میں آیا، اور ہٹ کر اس کو راستہ دے دیا۔ ہم راستے میں بہت سی مرتبہ کرتے ہیں، یہاں سے وہاں جاتے ہوئے کتنی مرتبہ رکتے ہیں، لیکن کسی کی زبان پر تھینک یو، جزاک اللہ، یا بہت اچھا کیا، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ نے بڑی ہماری عزت کی، اس قسم کا کوئی لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ لوگ ذرا سی بات ہو تھینک یو، سمجھ میں آیا، تھینک یو ضرور کہیں گے۔ اگر کسی سے ویسے بھی تمہارا ویسے ہی ہاتھ بھی لگ گیا، سمجھ میں، ہم تو اس کو زیادہ لا ابا بہی، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، لیکن وہ فوراً کہیں گے سوری، سمجھ میں آیا؟ تو یہ 2 لفظ ان کے منہ پر جڑے ہوئے ہیں، ہر وقت کہتے رہیں، تو ان کو دیکھ کر ہم ہوتا ہے کہ یہ اخلاق تو ہمارے ہیں، یہ اخلاق تو ہمارے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سمجھ لیں، حکومت کی لائن سے بھی۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اخلاق میں بھی ہمیں کیا ہے، اعلیٰ ہونا چاہیے، جیسا ہمارا رسول اخلاق میں اعلیٰ ہے، انہی کے اخلاق کے اوپر ہمیں جب چلنا ہے تو ہمارے اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بہرحال آج کی اس مجلس میں آپ کو شریعت کسے کہتے ہیں اور شریعت میں کتنی چیزیں ہیں یہ آپ حضرات کو بتائی۔ آئندہ کل انشاءاللہ شریعت کے علاوہ جو دوسرے الفاظ ابھی آپ حضرات سن رہے تھے، طریقت، حقیقت، معرفت وغیرہ، اس کے متعلق بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ آئندہ کل بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنی میں اس کے محبوب اور مقرب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔